اتوں حضرت کو خادم علی پیا لنگے اتوں کوئی حضرت علی پاک دا ملنگ پیا لنگے صحیح ملنگ بھنگ والا ملنگ نہیں حضرت صحیح ملنگ حضرت اور جو حضرت علی پاک کا صحیح ملنگ ہوگا اس کی پتر سب سے بڑی نشانی یہ ہے دل کا بڑا نرم ہوگا حضرت کرنٹ دیکھو نا کدھر سے آ رہا ہے بھائی فیض دیکھو کدھر سے آ رہا ہے حضرت نرم ہوگا حضرت دل کا نرم ملنگا نے ویکھیا رات پہن رہی ہے سکھ پائی ہوئی کھلو رہے نے انہیں رات ڈب جانی ہے ٹگا بھی ہے گڈا بھی ہے لکڑا بھی نے جان بھی ہے گوائے گا سارا کچھ انہیں جا کے پوچھا انہیں کہا سردار جی جاندے ہی نہیں پے انہیں کہا جا ملنگا کام کر جا کے ایویں نہ میرا ٹائم ضائع کر میں اگے بڑا پریشان ہوں انہیں کہا جی میں بھی ایسے لیے آیا کہ کیوں پریشان ہوں کیوں نہیں جا رہے انہیں پھر کیا ملنگا نہ ٹائم ضائع کر تیرے والا کام نہیں ہے جا تو کام کر انہیں کہا کام تے 10 بعد ویکھاں گے میرے والا ہے کہ نہیں ہے وہ سکھ نے انہوں ملنگ نو کہا میری باڈی ویکھی آ انہیں کہا میرے وچوں تیرے ہار دے 4 ملنگ نکل آندے نے او میرے کولوں گڈا نہیں لیا میرے ٹگے کولوں نہیں لیا تے تینوں ایویں دس کے ٹائم ضائع کرا جا کام کر جا کے انہیں کہا بیان نہیں ساری گل ہے ادھر ہو انہیں پرے کیتا پایا جناب انہیں پہیے نو ہاتھ تے کی نعرہ ماریا نعرہ حیدری صحیح ذرا مزہ نہیں آیا نعرہ حیدری نہیں ادھر ہی مزہ نہیں آیا نعرہ حیدری وہ لیا گڈا باہر گڈا باہر انہوں بڑا شرمسار ہویا انہوں کہا یار 10ویں ماں پہ ہی بیٹھا ہوا کہنے جڑیا کو نہیں نکلے ایک نہیں کٹ چڑیا پڑھ کے وہ میرے حضرت فرماندے نے بڑا پیڑا جہا پی کے کہندا نہیں حضرت جی گرو ساڈے بھی چنگے نے بس کھوبے دے نہیں چنگے چلے ہوں ساڈے کھوبے دے بھی چنگے باقی میڈیا ہے میں کسی کے گرو کے لیے اللہ وہ آپ ٹھیک نہیں ہونا نہیں تو یہ کتنے لکھے حضرت جی کوئی چیلا ہوئے تو گرو بوڑھے نہ حضرت یہ کتنے لکھے حضرت کو مرید ہوئے تو پیر بوڑھے نہ حضرت جی یہ کدھر لکھا ہوا ہے حضرت جی کو مرید ہو فرمایا یہ پتر ایک باری ملنگ ہوئے تو صحیح حضرت علی پاک دا لیکن شرط پتر باہروں نہیں اندروں بھی ملنگ ہوئے حضرت علی پاک اور میں اسپیشل سادات بیٹھے ہیں پتر یاد رکھنا میرے بچوں حضرت میرے مولا مرتضیٰ میرے مولا مشکل کشا شیر خدا کا اگر ملنگ بننا ہے یا ان کا ملنگ ہونے کا دعویٰ رکھتے ہو تو پھر پتر ذرا اپنے آپ کو چیک کر لینا کیونکہ میرے مولا مرتضیٰ وہ ہیں آئے بھی مسجد میں گئے بھی مسجد سے بس پتر چیک کر لینا ذرا اپنے آپ کو جے تو علی والا ہے تو پھر تینوں مسجد والا ہونا چاہیے جے تو علی والا ہے پھر تینوں مسجد والا ہونا چاہیے اور اگر تو مسجد والا نہیں پھر تو علی والا بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ علی کو تو مسجد سے پیار اتنا آنے کے لیے بھی مسجد کا انتخاب کیا جانے کے لیے بھی مسجد کا انتخاب کیا یہ میرے بچوں ذرا چیک کر لینا اپنے آپ کو میرے پتر ہاں ہم حضرت علی پاک کے ملنگ ہے پتر اور حضرت علی پاک کو اتنا پیار مسجد سے آئے بھی مسجد میں گئے بھی مسجد میں اس لیے پتر اگر علی والے ہو تو پھر مسجد والا بھی ہونا پڑے گا پھر مسجد چیک کرو سارے اپنے اپنے معاملات کو ہاں اگر امام حسین والے ہو تو پھر سجدے والا بھی ہونا پڑے گا دیکھو نا حضرت جتنی دیر تک وہ شیر کھڑا رہا ہزاروں کی تعداد میں تھے وہ شمر تھا ابن زیاد تھا فلاں تھا میں تو اس پاک سٹیج پہ ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتا حضرت 2 نکل گئے میرے منہ سے حضرت ہیں جی لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں 2 کا منہ نکل گیا میرے منہ سے نکلا میں تو نام بھی نہیں لینا چاہتا حضرت اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل جب تک وہ شیر کھڑا رہا حضرت کسی کی جرت نہیں پڑی کوئی قریب آ سکے شہادت کب ہوئی جب میرے امام پاک اپنا سجدہ ادا کر رہے تھے جب میرے امام پاک اپنا سجدہ ہمت نہیں پڑی کسی کی ہزاروں کی تعداد میں تھی اور حضرت صاحب میں نے پڑھا ہے اللہ لکھا ہے جی کمی پیشی اللہ معاف کرے جب امام پاک کی شہادت بس او نہیں جی مینوں آواز آ رہی ہوندی او نہیں جی بس اون نہ سٹے کوئی بھی میں جڑا دا نام لین دے میں انہاں کو لے لاں گا تسی رہن دے تسی کاغذ دے دینے نے وہ کچھ اور دیندے ہوندے نے ایڈا چنگا میں بھی کوئی نہیں ہے لیکن میں نہیں لینے پتر کسی کو وہ جو کوئی راستے میں خرچہ ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں بس ٹھیک ہے اتنے بڑے ہیں میں نہیں لینے ان سے لوں گا ہاں نہیں حضرت منو آواز آ رہی ہوندی ہے
انہوں کو لائیں گے انہوں کو لائیں گے انشاءاللہ، ایڈا چنگا میں کوئی نہیں ادھر، انہوں کو لائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ میں نے پڑھا ہے جی، جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی نا، تو 33 آپ کے اللہ وجود پاک پہ نیزوں کے زخم تھے، 33 شاہی 33 اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں ان کی کیسی مت، 33 کے قریب جی، میں نے میری اللہ کمی پیشی معاف کرے، میں نے پڑھا نیزے کے زخم تھے امام علی مقام، اور 37 یا 38 کے قریب تلوار کے زخم تھے، لیکن آتے اگے نہیں ودیا کوئی بھی۔ شہادت کب ہوئی؟ جب میرے امام پاک اپنا سجدہ عطا فرما رہے تھے۔ تو پتر پھر یاد رکھنا، جو تو امام پاک والا ہے تو پھر تینوں سجدے والا بھی ہونا پڑنا ہے، پھر تجھے سجدے سے پیار ہے، پھر تجھے سجدے سے پیار کر رہا ہے۔ اگر تجھے سجدے سے پیار نہیں تو پھر تو کیسے کہہ رہا ہے کہ تجھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار ہے؟ اور پھر جس کو امام حسین سے پیار ہے اس کو آٹومیٹک سجدوں سے پیار ہوگا۔ دیکھو نا، سیدہ کائنات لکھا ہے ہر رات سیدہ پاک 1000 نوافل ادا فرمایا کرتے ہیں۔ اے حضرت صاحب، ایک کہنے کو منہ سے 1000 نکل گیا، کچھ چھوٹی تعداد ہے 1000 نفل؟ سال میں حضرت صرف 30 دن 20 تراویاں پڑھنی پڑتی ہیں، سارے رو پڑھتے ہیں حضرت جی، اور جو پڑھنے والے ہیں ان میں سے بھی اکثر و پیشتر کسی ایسے امام کی تلاش میں رہتے ہیں جو جڑا مکائے بس، لیکن کتنے نفل؟ 1000 نفل سیدہ پاک ہر رات ادا فرمایا کرتے۔ اور لکھا جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہاں جی، اذان بلند ہوتی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہاں جی، اشہد ان محمد رسول اللہ، ہاں جی، حی علی الصلاۃ، جب حضرت بلال صدائے تو لکھا ہے سیدہ کائنات رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی، ربا تیری رات ہی مک گئی، 1000 نفل ادا فرماتی، تیری عرض کرتی ربا تیری رات ہی مک گئی، کوئی رات تے اس طرح دی بنا کہ فاطمہ دا سجدہ ہی مکمل ہو جائے۔ اس لیے پتر یاد رکھنا، علی پاک آئے بھی مسجد سے اور علی پاک گئے بھی، اس لیے پتر چیک کریں گے اپنے آپ میں، اگر تو ان سے محبت کا دعویٰ رکھتا ہے تو پھر تجھے مسجد والا ہونا پڑے گا۔ پاک ہے نہیں پاک کو ڈیوٹی دے کے ہم نے نظامیہ کے چھت پہ کمبل خشک بھی کر لیا۔ بدھ والے دن جی ہم نکلے کمبل دینے کے لیے، باہر آئے حضرت انارکلی، ادھر ہم نے رکشہ لیا، اسی جناب مزار شریف، عصر کے بعد میں مزار گیا، کوئی بندہ نہیں ملا حضرت، ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا حضرت، تو آنکھیں بند بالکل خاموش، لیکن اس کی خاموشی بھی بتا رہی تھی کہ مولوی جنہوں لبن آیا ہوں میں ہی حضرت۔ لیکن میں نے کہا بھائی میرے دل کا وسوسہ ہے، پتہ نہیں وہ ہوں نہ ہو۔ میں حضرت باہر ایک دکان تھی کونے پہ پان والی، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہہ رہے تھے کوئی مجذوب بزرگ بندے؟ انہوں نے کہا نہیں جی، تھے کوئی آیا کوئی گیا۔ ادھر حضرت مغرب کے وقت مدرسے پہنچنا تھا، سمجھ بھی نہ آیا، آخر میں نے کہا جو ہوئے گی ویکھی جائے گی۔ میں حضرت جی کمبل کھول کے نا انہوں نے مونڈے تے رکھے حضرت کہ چلو بابا کوئی تے بولے گا نا، نہیں بولے حضرت۔ میں پھر کمبل کھولیا اور بکل مار دیتی کہ چلو بابا پھر بولے گا، پھر بھی نہیں بولیا۔ میں انتظار کر کے جب واپس جانے کے لیے مڑا نا تو پچھوں ہاتھ پا کے میری قمیض پھڑ لی، تو میں کہندے کی نے مولوی کمبل تے دے چلنا ہے، جڑا 200 بچیا وہ بھی تے دے کے جانا ہے۔ یہ میرا پہلا پریکٹیکل تھا حضرت جی، کہ میں کتابوں کی دنیا سے باہر آیا اور میں نے پہلی بار آنکھوں سے دیکھا کہ ایسے ہوتا ہے حضرت جی۔ 120 کلومیٹر کا فاصلہ سیالکوٹ اور لاہور کا، لیکن 120 کلومیٹر دور بیٹھ کے بھی بابے کو پتا تھا کہ کمبل کا 1000 دیا گیا ہے۔ اتنی دور بیٹھ کے بھی بابے کو پتا تھا کہ کمبل 800 کا آیا ہے، اتنی دور بیٹھ کے بھی بابے کو پتا تھا کہ کمبل 800 کا آیا اور 200 اس کی جیب میں پڑا ہوا ہے۔ میں اس دن پھر سیکھ کے گیا، چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ میں نے اس دن سیکھا تھا، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو ان کے دیوانے کا حال ہے، پھر ہوش والوں کا حال کیا ہوگا۔